بخاری شریف کی جلد نمبر 6 میں حدیث نمبر ہے 6225۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین میں جزیہ وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل برین سے صلح کر لی تھی اور ان پر حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکی امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے کر آئے تو انصار نے ان کے آنے کی خبر سنی اور نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ادا کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو انصار آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، میرا خیال ہے تم نے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر سنی ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ وہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اور تم اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم بھی اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس طرح کوشش کرو گے جس طرح سے وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کیا تھا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لے گئے اور احد کے شہداء پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارا امیر سفر ہوں گا اور تم پر گواہی دوں گا۔ اللہ کی قسم میں اب اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے یہ خطرہ ضرور ہے، تم حصول دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور اسی طرح سے اگلی حدیث 6427 کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی برکات نکال دے گا۔ عرض کی گئی، زمین کی برکات کیا ہیں؟ فرمایا، دنیا کی چمک دمک۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا، کیا بلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرمایا، سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ جب اس سوال کا حل سامنے آیا تو ہم نے اس آدمی کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلائی سے تو صرف بلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ مال سرسبز اور میٹھا ہوتا ہے، اور جو گھاس بھی موسم بہار میں پیدا ہوتی ہے وہ ہرس کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کر دیتی ہے یا ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی۔ ہاں، وہ جانور جو پیٹ بھر کر کھائے، جب اس نے کھا لیا، اس کی دونوں کھوکھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کرنا شروع کر دی، پھر لید اور پیشاب کیا، اس کے بعد وہ پھر لوٹ آیا اور گھاس کھائی۔ بلا شبہ یہ مال بہت شیریں ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق ہی میں صرف کیا تو بہت ہی اچھا ہے، اور جس نے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا اور اس شخص کی طرح جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ ان حدیث مبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے ساتھ گھاس چرنے والے حیوان کی مثال دے کر اعتدال پسندی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو جانور بے اعتدالی سے گھاس کو کھاتا ہے بد ہضمی سے ہلاک ہو جاتا ہے یا بیماری سے دبوچ لیتی ہے۔ دنیا کے مال و متاع کی بھی یہی مثال ہے، یہاں بھی ہر حال میں اعتدال اور میانہ روی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے موٹاپے کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد ہوں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو 2 مرتبہ دہرایا یا 3 مرتبہ۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد جاتا رہے گا، وہ نظر مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔